بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاربعون النوویہ امام النووی کی منتخب 40 حدیثیں، اس عنوان کے تحت ہمارا یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے ہفتے میں ہم نے حدیث نمبر 23 سے شروعات کی تھی، اور یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے جو اہل علم کے نزدیک جوامع الکلم میں سے ہے، ایسی حدیث میں سے جو بہت ہی جامع ہیں، جن میں بہت ہی کم الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت ہی اہم ترین باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کا اعادہ کر دوں تاکہ جو لوگ پچھلے ہفتے نہیں تھے انہیں معلوم ہو کہ ہم کس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ دونوں کلمات یا یہ کلمہ مکمل، یہ دونوں میزان کو یعنی آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، برہان ہے، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے، دلیل ہے، یا پھر تیرے خلاف دلیل ہے۔ کل الناس یغدو، سارے لوگ صبح سویرے کوشش کے لیے نکلتے ہیں، فبائع نفسہ، تو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، فمعتقها او موبقها، پھر یا تو اپنے آپ کو بیچتے ہیں تو اپنے کو آزاد کرا لیتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اور ہم آ کر رک گئے تھے صبر کے ذکر پر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ اس تعلق سے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والصبر المحمود انواع، وہ صبر جو اللہ کے نزدیک یا دین اسلام میں پسندیدہ ہے، محمود ہے، وہ کئی قسم کا ہے، اور 3 قسمیں انہوں نے یہاں بیان کی ہے، اور عام طور سے اہل علم انہی 3 قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، کہتے ہیں منہ صبر علی طاعت اللہ عز وجل، پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی طاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا، کیونکہ صبر کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے روکے رکھنے کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر روکے رکھنا، طاعت پر روکے رکھنا۔ وَمِنْهُ صَبْرٌ عَلَى مَعَاصِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دوسری قسم اس کی ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے کو روکے رکھنا، یعنی ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وَمِنْهُ صَبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور تیسری قسم ہے وہ صبر جس میں اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کیا جاتا ہے، طاعت پر روکے رکھنا، معصیت سے روکے رکھنا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں حادثات کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں آتی ہیں، تو ان تکلیفوں پر اپنے آپ کو شکایت سے اور اللہ رب العالمین کی ناشکری سے روکے رکھنا، تو یہ صبر ہے، اور یہ صبر محمود ہے، اسی صبر پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔
ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں والضیاء هو النور الذی یحصل فیہ نوع حرارت و احراق، کہتے ہیں ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں صرف نور نہیں ہوتا ہے، یہ وہ نور ہے جس میں ایک اعتبار سے حرارت اور تپش ہوتی ہے، ایک اعتبار سے احراق ہوتا ہے، اس میں ایک آنچ اور ایک جلن اور ایک تکلیف ہوتی ہے، گرماہٹ اس میں ہوتی ہے۔ کضیاء الشمس بخلاف القمر، جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے، یعنی ریفلیکشن جو بھی ہوتا ہے ہمارے اعتبار سے تو مشاہدے کے اعتبار سے چاند کا جو نور ہوتا ہے اس میں ایک قسم کی ٹھنڈک ہے، لیکن سورج کا جو نور ہے اس میں ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہے۔ تو یہ جو دو قسم کے نور ہیں، تو ان دونوں کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے والصلاۃ نور ہے، نماز نور ہے، اس میں ایک ٹھنڈک ہے، اس میں ایک سکون ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہاں پر یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا جا رہا ہے، اور حدیث میں کیا ہے والصلاۃ نور، نماز نور ہے، وہ نور ہے، وہ سکون والا ٹھنڈک والا نور ہے۔ لیکن صبر میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ صبر میں کیا ہے، نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں، اس میں انسان کو اپنے اوپر غالب آنا پڑتا ہے، چاہے وہ طاعت کے معاملے میں ہو یا چاہے معصیت کے معاملے میں ہو، چاہے تقدیر پر رضا کے اعتبار سے ہو، تو وہاں اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت حرارت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے اعتبار سے بتایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں اللہ نے فرق کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء، روشن بنایا، روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ تو چاند کے لیے نور کا لفظ ہے، لیکن سورج کے لیے ضیاء کا لفظ ہے۔ دونوں کی روشنی میں فرق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ تو اسی اعتبار سے نماز ہو یا اسی طرح سے روزہ ہو، دونوں کے نور میں فرق ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الصَّبْرُ شَاقًّا عَلَى النُّفُوسِ، جبکہ جیسے اس وجہ سے کہ صبر نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياءً، کہا کہ چونکہ روزہ یا اسی طرح سے صبر یہ انسان کے لیے نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، تو اس کے لیے نفس سے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں سے جو نفس چاہتا ہے، جس کی خواہش کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے اس کو ضیاء کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں حرارت ہے، ایک ریزسٹنس اس میں ہوتا ہے، اس میں ایک مخالفت ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کی یعنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ ایک ایسی روشنی ہے جس میں انسان کے لیے بڑا مجاہدہ ہے۔ تو جامع العلوم میں ابن رجب نے بات کہی ہے۔ لیکن یعنی روزے کا جو معاملہ ہے، اس بارے میں ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے کہ صبر ضیاء ہے، صبر روشنی کیسے؟ کہتے ہیں معناہ لا یزال صاحبہ مستضیئا مستمرا علی الصواب، کہتے ہیں کہ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والا ہمیشہ اپنے صبر کے ذریعے سے روشنی پاتا رہتا ہے اور صحیح پر چلتا رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے روشنی اگر نہ ہو انسان کے پاس، اندھیرے میں راستہ بھٹک جائے گا۔ انسان کے پاس اگر روشنی نہ ہو اور اندھیرے میں اس کو اپنا سفر طے کرنا ہو، تو ایسے وقت میں جب روشنی اس کے پاس ہوتی ہے تو گڑھے میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان بے صبری میں فیصلے کرتا ہے تو اس بے صبری کی وجہ سے نقصان کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ لیکن صبر، آپ دیکھیے گاڑی جب چلاتے ہیں جتنا دور تک اگر لائٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، آدمی پہلے ہی رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور تک وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان میں صبر ہوتا ہے تو اس کی بصیرت میں قوت پیدا ہو جاتی، وہ عواقب کو، انجام کو دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن جب صبر نہیں ہوتا انسان کے پاس تو وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، بلکہ حالات میں موجودہ جذبات کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ اس اعتبار سے صبر ایک روشنی ہے جو ایک انسان کو نتائج پر غور کر کے قدم اٹھانے
چاہے قول کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، اس پر آمادہ کرتی ہے. یہ ایک ایسی روشنی ہے. تو انسان کا سفر جو ہے ہمیشہ ثواب پر ہوتا ہے اور راستہ نہیں بھٹکتا ہے. المعین علی تفہم الاربعین میں ابن الملقن نے بات کہی ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ صبر قیادت کے لیے ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آدمی جب گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو آگے تک دیکھنا ضروری ہے، یا قدم رکھنے کے لیے اس کو روشنی ضروری ہے، ورنہ گڑھے میں چلا جائے گا، کھائی میں چلا جائے گا. اسی طرح سے قوم کی قیادت کرنے والا صبر والا ہونا چاہیے، بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، جذباتی آدمی نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والا ہونا چاہیے، انجام کو سامنے رکھ کر وہ قول و عمل کا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کو موقوف رکھا ہے دو چیزوں پر. یہ خود عنوان اتنا بڑا ہے کہ مستقل ایک درس کا متقاضی ہے، لیکن میں اختصار سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عنوان ہے اور ہمارے لیے یہ گویا کہ ایک تزکیہ نفس کا درس ہے اس سلسلہ، تو یہ بھی ضروری ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور اسی طرح سے ائمہ، ہم نے ان میں امام بنائے. ہم نے بنی اسرائیل میں امام کھڑے کیے. ائمتن، امام اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے آگے ہو، لوگوں کی قیادت کرتا ہو. وجعلنا منہم ائمتن یہدون بامرنا، یہ امام، یہ قدوہ لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. نمبر ایک، اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرنا، خواہش کی بجائے شرع کے مطابق رہنمائی کرنا. نمبر دو، اللہ نے کہا لما صبروا، یہ مقام ان کو کب ملا؟ جب انہوں نے صبر کیا. جب انہوں نے صبر کیا، جب اللہ کے حکم پر جمے، نفسانی خواہشات سے رکنے میں اپنے آپ کو روک کے رکھا حق پر، اور آنے والی تکلیفیں دعوت کے میدان میں ہوں یا اسی طرح سے قوم کی قیادت میں ہو، انہوں نے اپنے آپ کو بے صبری سے، مایوسی سے اور دین کی خدمت کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، جمے رہے وہ لوگ. لما صبروا، لیکن اس صبر کا مدار کس چیز پر تھا؟ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں پر کامل یقین رکھتے تھے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اس سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 23-24 میں سمجھتا ہوں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَالصَّبْرُ وَالْيَقِينُ بِهِمَا تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. صبر اور یقین وہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر، جن کے ذریعے ایک انسان دینی معاملات میں لوگوں کا قائد بننے کی استعداد یا حیثیت پاتا ہے، استحقاق اس کو ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی لوگوں کا رہنما بنے، لیڈر بنے، کس بنیاد پر طے ہوگا کہ وہ لائق ہے؟ دو چیزیں اس میں ہونا چاہیے. ایک، اس کو اللہ کی بات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین ہونا چاہیے. یہی وہ یقین ہے آخرت کی کامیابی کا، آخرت میں اجر کا، اللہ کی نصرت کا. یہ سارا یقین ہی انسان کو صبر کرنے پر آمادہ کرتا ہے. پھر جب وہ صبر کرتا ہے اس یقین کے نتیجے میں، اور پھر اللہ کے دین پر جم جاتا ہے، خواہش کی بجائے، جہل کی بجائے اور جذبات کی بجائے اللہ کی شریعت کے تابع ہو جاتا ہے اور اسی بنیاد پر خود بھی چلتا ہے، دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے، تب جا کر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا قائد اور رہنما بن سکے. اس کو یاد رکھیے. تو مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فالصبر والیقین بہما تنال الامامۃ فی الدین. تو یہ صبر کے بارے میں ہم نے جانا کہ صبر ایک روشنی ہے. کتنے فیصلے انسان زندگی میں کرتا ہے جذبات میں، بعد میں پچھتاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، جذبات میں نہیں، کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ میں نے جذبات میں قدم نہیں اٹھایا. تو زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چاہے سماجی اعتبار سے ہو، خاندانی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو. آدمی جذبات میں یا تو غصہ ہو جاتا ہے یا تو مایوس ہو جاتا ہے. اگر ایسا وہ نہ ہو اور صبر کرے، اللہ سے راضی رہے. رضا صبر سے اونچا درجہ ہے، راضی ہونا. صبر میں بس رکنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن رضا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے. جب آدمی راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور صبر کرتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ صحیح سوجھ بوجھ دیتا ہے اور صحیح فیصلوں کی صلاحیت دیتا ہے. بہت اہم چیز ہے. بلکہ فرشتے آخرت میں جنت والوں کو کیا کہیں گے؟ جزاء بما صبرتم،
یہ سارا جو بدلہ جنت والا ہے یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے. گویا کہ دین پورا کا پورا تمام تر صبر ہے. دین کا آپ کہیں ایک لفظ میں بتاؤ کیا ہے دین؟ صبر. اس چیز پر جمنا جو اللہ کو پسند ہے. تو یہ صبر ہے. اگلا ٹکڑا کیا ہے حدیث کا؟ والقرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. یا تو وہ تیرے فیور میں ہے یا تیرے اگینسٹ ہے. یا وہ تیرے کام آئے گا یا تو تیری بربادی کا ذریعہ بنے گا. آخرت میں تجھ کو پکڑوا دے گا. آخرت میں تجھ کو مجرم ثابت کرے گا. یا تو قرآن کی بنیاد پر تو کامیاب ہوگا یا قرآن چھوڑنے کی بنیاد پر ناکام ہوگا. تو یہ بھی ٹکڑا بہت اہم ہے. اللہ رب العالمین فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم یہ قرآن نازل کرتے ہیں. یہاں من تبعیض کے لیے نہیں ہے. ہاں تنزیل کے اعتبار سے ہوتا ہے لیکن شفا کے اعتبار سے نہیں. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو نازل کرتے ہیں. اس قرآن کے حصوں کو نازل کرتے ہیں جو تمام تر شفا ہے. جو تمام تر شفا ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے. ٹھیک. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن یہ قرآن ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. ایمان والے قرآن جیسے جیسے قرآن کی باتیں ان کے پاس آتی ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں اور اس طرح سے ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں اور خیر میں بڑھتے جاتے ہیں، کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بالمقابل ظالم، کافر اور شک کرنے والے قرآن کی باتیں سنتے ہیں، شک میں اور اضافہ ہوتا ہے، کافر ہیں، انکار میں اور بڑھ جاتے ہیں اور خسارے میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے اچھی زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے، وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں. لیکن نجاست کی جگہ پر جب بارش ہوتی ہے تو ایک جگہ کی گندگی اور زیادہ پھیل جاتی ہے. تو بعض اوقات انسان کے اندر خود گندگی ہوتی ہے اور قرآن کی باتیں اس کے سامنے آتی ہیں تو چھپی ہوئی گندگی باہر آتی ہے اور پھیل جاتی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو معلوم ہے کہ قرآن سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور بدتر لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر ہی گندگی ہوتی ہے ان کی برائی کی وجہ سے وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع. قرآن سفارشی ہے، ایسا جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے. شافع و مشفع و ماحل مصدق. اور ماحل ہے، شکایت کرنے والا بادشاہ کے پاس. مماحل مصدق، ایسا شکایتی جس کی شکایت کی تصدیق ہوتی، انکار نہیں ہوتا. قرآن کی دونوں حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سفارش کرے گا جو قرآن کا حق ادا کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. یا پھر وماحل المصدق کہ وہ بادشاہ کے پاس اوپر شکایت کرے گا اور اس کی شکایت کی تصدیق کی جائے گی، انکار نہیں کیا جائے گا. اس اعتبار سے حدیث میں کیا ہے؟ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اور آپ فرماتے ہیں من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. جو قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، وہ اسے جنت تک لے جاتا ہے. جو قرآن کی قیادت میں چلتا ہے وہ جنت تک پہنچتا ہے. اور ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. اور جو قرآن کو اپنے پیچھے کر دے، پیٹھ پیچھے ڈال دے، قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دے، تو پھر قرآن اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے، ساقہ ہانک کے لے جاتا ہے. تو آپ دیکھیں قرآن یا تو جنتی بناتا ہے انسان کو تو جہنمی، یا تو اس کی سفارش کرتا ہے یا شکایت. جس کی شکایت وہ کرے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو انسان قرآن پر ایمان لائے، اسے سیکھے، پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کی دعوت دے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام، اور اس کے احکام کی تعمیل کرے رضا کے ساتھ میں، تو ایسا آدمی کامیاب ہے. لیکن جو اس پر ایمان نہ لائے، یا پھر اس پر یقین نہ کرے، شک کرے، یا پھر اس کی تعمیل نہ کرے، یا اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، ایسا انسان قیامت کے دن قرآن اس کی شکایت کرے گا اور وہ کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. آپ فرماتے ہیں، حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے، ہر انسان، کل الناس
یغدو، صبح سویرے نکلنا، کوشش کرنا. یہاں یغدو سعی کے معنی میں ہے، یہ سعی کہ ہر انسان صبح سویرے نکلتا ہے، کھیتی باڑی ہو یا اس طرح کی تجارت ہو یا کوئی اور کام ہو، دکان ہو یا نوکری ہو، ہر آدمی صبح سویرے محنت کے لیے نکلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فبائع نفسہ، وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. انسان کی کوششیں اس کے وجود کا حصہ ہیں، وہ اپنی کوششوں کو فروغ کرتا ہے، دیتا ہے، سپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے. فمعتقها، تو اپنے آپ کو اللہ کو بیچ کے آزاد کرا لیتا ہے. انسان کی آزادی اللہ کے غلام بننے میں ہے، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو غلام بنا کر پیش کر دے، اللہ کی غلامی اپنا لے کہ اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، میری زندگی میں تیرا حکم چلے گا، جو تو کہے. تو فبائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے اللہ کو. تو پھر کیا کر لیتا ہے؟ فمعتقها، اس کو آزاد کرا لیتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کے نفس کی غلامی سے آزاد کرا لیتا ہے، جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے. یا پھر او موبقها، یا پھر بیچتا ہے اللہ کو نہیں، شیطان کو، نفس کو، اور اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. یہ شیطان کی غلامی جہنم میں لے جائے گی. تو آدمی کے لیے انتخاب ہے، یا تو وہ اللہ کو اپنے وجود کو فروغ کر دے اور اس کے بدلے جنت لے لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے وجود کو، یعنی ان کی جانوں کو، اور ان کے اموال کو، ان کے مالوں کو، ان کی ملکیت کو، ان کی پراپرٹی کو. کیا ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیتا ہے، اپنے وجود کو اور اپنی ملکیت کو، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی رضا اور آخرت کی جزا اس کو ملتی ہے. لیکن اگر وہ شیطان کو بیچ دے اپنے آپ کو، تو پھر شیطان جہنم میں جانے والا ہے، اس کو بھی ساتھ میں لے جائے گا. تو یہ حدیث بتاتی ہے، اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی بیچتا ہے اپنے آپ کو، یا تو اللہ کو بیچے گا یا پھر نفس اور شیطان کو. اس کی ہلاکت اسی میں ہے کہ وہ شیطان کا غلام بن جائے اور اپنے آپ کو شیطان کو بیچ دے. ابن حجر الحیتمی کہتے ہیں معناہ کل انسان یسعی بنفسہ، معنی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے وجود سے کوشش کرتا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقُهَا مِنَ الْعَذَابِ. پھر ان میں سے کوئی ہے جو اپنے وجود کو اللہ کو فروغ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے. اور ان میں سے وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَىٰ بِاتِّبَاعِهِ مَا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو شیطان اور نفس کی اتباع کر کے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو شیطان اور نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. الفتح المبین بشرح الاربعین، اس میں انہوں نے بات کہی ہے. تو یہ حدیث مکمل ہوئی. اس حدیث میں کیا باتیں ہیں؟ اگر اس حدیث کو ہم لوگ یعنی عمل کے لیے بنیاد بنا لیں تو بہت 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 بڑی بات ہے. کیا اس حدیث میں دیکھیے، ایک تو اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں، پھر عبادات کے لیے طہارت کا اہتمام کرے، نجاست سے، آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، وضو کا اہتمام، اس کا اہتمام کرے، پاکیزہ رہے، پاک رہے، ظاہراً و باطناً. نمبر 2، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے، عیوب کا انتساب اللہ کی طرف نہ کرے، حمد اللہ کی کرے، خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ان کا اعتراف بھی کرے، اظہار کرے اس کا. پھر اسی طرح سے نماز کا اہتمام کرے جو تمام عبادات کی اصل ہے، جو تمام عبادات کی اصلاح، ذات کی اصلاح کا ذریعہ ہے، انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اور پھر صدقات کرے، اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرے، اللہ کی مرضیات میں خرچ کرے. پھر جو مصیبتیں دنیا میں آئیں گی، کہیں سے بھی آئیں، اس پہ صبر کرے اور اللہ کے دین پر جمع رہے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اس کے حقوق ادا کرے، اس کی پیروی کرے، فہم اور عمل اور دعوت کے ذریعے سے. اور اپنے آپ کو زندگی بھر اللہ کا غلام بنا کے رکھے اور یہ سمجھتا رہے، اس کا استحضار رکھے، میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں اللہ کا.
اور اپنے وجود کو اللہ رب العالمین کو بیچ دے، شیطان اور نفس کو نہیں۔ یہ شارٹ فارمولہ ہے، یہ مختصر فارمولہ ہے کامیابی کا۔ اگر ان چیزوں کا اہتمام کرے تو بقیہ زندگی میں اس کے انوار ظاہر ہوں گے۔ تو یہ آپ سوچیں کتنی جامع حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 24، اس لیے کہ ہم کو کتاب مکمل بھی کرنا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں اگر ہم جائیں گے بات بہت لمبی ہوگی۔ آگے جو حدیث آنے والی ایک بہت عظیم الشان حدیث ہے، یہ پچھلی حدیث کی طرح ہی ہے اور یہ بہت ہی بڑی حدیث ہے، اس کے اجزاء کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سرسری مطالعہ وہ کیفیات پیدا نہیں کرے گا جو ہونی چاہیے، لہٰذا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث میں حدیث نمبر 24، اللہ کی عظمت اور انسان کی محتاجی۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہم کو بتایا گیا ہے؟ اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان ہے، اور دوسرے اس میں انسان کی محتاجی کا بیان ہے۔ انسان محتاج ہے اور اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر، اور سب کچھ اس کے پاس ہے۔ انسان فقیر محتاج ہے اور انسان عاجز ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اسی بات کو بتلاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ بات اللہ رب العالمین سے روایت کی ہے۔ ایسے حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جو قرآن کا متن نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس میں اللہ کی بات ہو لیکن وہ قرآن میں نہ ہو۔ اور حدیث قدسی جو ہے اس کی تلاوت قرآن میں نہیں کی، نماز میں نہیں کی جاتی ہے لیکن قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، قرآن میں اور حدیث قدسی میں۔ اور قرآن کے ہر حرف پر، ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کوئی وعدہ نہیں، اگرچہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن یہ قید اور یہ ثواب کی تعیین اس پر نہیں ہے۔ حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی، لیکن قرآن صحیح اور ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہیں جو علماء نے ذکر کیے، اور بھی فروق یعنی ذکر کیے اس سلسلے میں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے مخاطب ہو کے کچھ کہے تو بہت عظیم بات ہوتی ہے، ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بات کہی ہے، تو اور بھی زیادہ دھیان سے اس کو سننا چاہیے، ہر حدیث کو دھیان سے سننا چاہیے۔ لیکن ان احادیث میں بہت بڑی بات ہوتی ہے جس میں خطاب بندوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ ظلم میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ حرام کے معنی منع کے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو ظلم سے، یعنی ظلم میں نہیں کروں گا، تو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور اس ظلم کو تمہارے آپس میں درمیان میں، مابین تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو حرام کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو گے، لہٰذا ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ نمبر 1، ظلم کی حرمت۔ 2، اس حدیث میں کل 9 باتیں ہیں، آپ اس کو یعنی تقسیم اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں، کوئی 10 کہے گا، کوئی 11 کہے گا، لیکن کل ملا کے 9 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے، ظلم کی حرمت۔ نمبر 2، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو، تم سب کے سب راہ ہدایت سے محروم ہو، ہدایت سے محروم ہو، بھٹکے ہوئے ہو، ہدایت سے محروم ہو۔ ضال گمراہ کہتے ہیں اس کو، لیکن ضال کے کئی معنی ہوتے ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے۔ یا عبادی کلکم ضال، تم سب کے سب ہدایت سے محروم ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس شخص کی جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی، تو تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔
नंबर 3, या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु, ऐ मेरे बंदो तुम में से हर शख्स भूखा है सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं। इल्ला मन अतअमतुहु, सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं। फस्ततइमूनी उतइमकुम, मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। 4, या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु, ऐ मेरे बंदो तुम में से हर शख्स लिबास से महरूम है, आरी है और यान है, और सिवाय उसके इल्ला मन कसौतुहु, जिसे मैं ढांपूं, जिसे मैं लिबास अता करूं। फस्तक्सूनी अक्सुकुम, मुझसे लिबास मांगो मैं तुम्हें लिबास अता करूंगा। 5, या इबादी कुल्लुकुम या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, ऐ मेरे बंदो तुम में से हर आदमी रात दिन गलतियां करता है, गुनाह करता है। व अना अगफिरुद्दुनूब जमीअन, और मैं तो वो हूँ जो गुनाहों को सब का सब माफ़ कर देता हूँ, मैं वो हूँ जो सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम, तुम मुझसे मग़फ़िरत मांगो मैं तुम्हारी मग़फ़िरत करूँगा। तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम्हारी मग़फ़िरत करूँगा। 6, या इबादी इन्नकुम लन तबलुगु दर्री फ़तदुर्रूनी, ऐ मेरे बंदो तुम कभी इस मकाम को नहीं पहुँच सकते कि मुझे नुकसान पहुँचाओ। तुम कभी इस मकाम को नहीं पहुँच सकते लन तबलुगु दर्री, कि तुम मुझे नुकसान पहुँचाने की पोजीशन में आओ और फिर मुझे नुकसान पहुँचा दो, इस्तेदाद हो जाए फिर वो कर भी गुजरो, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। वलन तबलुगु नफ़ई फ़तनफ़ऊनी, और कभी ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कभी इस पोजीशन में, कभी इस मकाम को नहीं पहुंच सकते, मर्तबे को नहीं पहुंच सकते कि तुम मुझे फ़ायदा पहुंचाने वाले बन जाओ और मुझे मेरा फ़ायदा करने लगो, तुम कभी ऐसे नहीं हो सकते। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा पहले से लेके आखिरी तक, इंसान भी और जिन्नात भी, पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान, पहले जिन से लेके आखिरी जिन तक, जितने क़यामत तक पैदा होने वाले सब, कानु अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, तुम में से सबसे मुत्तकी शख्स के दिल की तरह नेक बन जाओ। तो अल्लाह ताला फरमाता है मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैअन, मेरी बादशाहत में से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ज़्यादती नहीं होगी मेरी बादशाहत में कि मैं बढ़ जाऊंगा तुम्हारी वजह से, मेरी हुकूमत बढ़ जाएगी, बादशाहत बड़ी हो जाएगी, मानने वाले नहीं होंगे तो नहीं होगा और मानने वाले होंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें सबसे नेक इंसान के दिल की तरह हो जाए तब भी मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानु अला अफजरि क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम वाहिदिन मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैआ, और ऐ मेरे बंदो तुम्हारे पहले से लेके आखिरी तक, इंसान से लेके जिन्नात तक, सब के सब तुम में से सबसे फाजिर बदबख्त गुनाहगार शख्स के दिल की तरह बिगड़े हुए बन जाओ, तब भी मेरी हुकूमत में से कोई कमी होने वाली नहीं है। मेरी बादशाहत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कम नहीं होता, नहीं भी माने तो कुछ नहीं होता है। तो ये छठा जुमला हुआ जिसमें अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। 7, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा पहले से लेके आखिरी तक और इंसान भी और जिन्नात भी, क़ामू फ़ी सईदिन वाहिदिन, एक मैदान में जमा हो जाएं, फ़सअलूनी, और मुझसे मांगो, मुझसे मांगने लगें, मुझसे सवाल करें, मुझसे तलब करें। फ़अअतैतु कुल्ला इंसानिन मिनहुम मसअलतहु, और मैं इनमें से हर इंसान को उसकी मांगी हुई हर चीज़ अता करने लगूं। मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा दख़लल बहर, मेरे पास जो कुछ है, नेमतें जो कुछ मेरे पास है, उसमें से इतना भी कम नहीं होगा जितना समंदर में सुई डुबोने से समंदर में कमी होती है। ये भी समझाने के लिए कहा, वरना वो भी कमी नहीं होती अल्लाह के पास। समंदर में से तो भी मान लीजिए कुछ कम होगा, अल्लाह के पास तो उतना भी कम नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह फिर तख्लीक पर कादिर है।
سمندر واپس سے تخلیق پر قادر نہیں ہے۔ اذا دخل البحر، تو سمندر میں سوئی ڈبونے سے جتنی کمی ہوتی ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 8، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا، اے میرے بندو یہ تو تمہارے اعمال ہیں جو میں بالکل گن گن کے سنبھال کے رکھتا ہوں، پھر اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن میں تم کو دوں گا۔ یہ تو تمہارے اعمال ہیں جن کو میں سنبھال کے رکھتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دوں گا۔ 9، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو دنیا میں یا آخرت میں کوئی خیر پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے، وہ اللہ کی حمد کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو خیر کی بجائے کچھ اور پائے یعنی شر، جس کو دنیا میں یا آخرت میں اس پر شر آئیں، مصیبت آئیں، پریشانی آئیں، عذاب آئیں، فلا یلومن الا نفسہ، وہ کسی اور کو نہیں، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو دوش دے، کسی اور کو دوش نہ دے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ، اور واقعی دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہم لوگ، ایک نمبر کے فقیر، پیدائشی محتاج، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، چاہے دنیا کا مالدار سے مالدار انسان ہو، چاہے دنیا کا قوی سے قوی انسان ہو، چاہے وہ ساری صلاحیتوں کا مالک ہو، صلاحیتوں سے نہیں ملتا ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ اس کو آدمی یاد رکھے، یہ حدیث انسان کو یاد دلاتی ہے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس حدیث کی شان کیا ہے، اس حدیث کی عظمت کا معاملہ کیا ہے؟ سعید ابن عبد العزیز کہتے ہیں، کان ابو ادریس الخولانی اذا حدث بهذا الحدیث جثى على ركبتيه۔ جامع العلوم والحکم میں ابن رجب کہتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں، حدیث کے راوی، کہ ابو ادریس الخولانی جو اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے ہے اور بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ سلف کا یہ معمول تھا، یعنی ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات کی بڑی عظمت تھی، اور بعض احادیث کی عظمت کی وجہ سے تو وہ ایک دم اور بھی زیادہ ادب کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے، وہ بالکل یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اتحیات میں ادب کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں، هو اشرف حدیث لأہل شام، اہل شام نے جو حدیثیں روایت کی ہیں، پورے شام والوں نے جو بھی حدیثیں بیان کی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اشرف و افضل، سب سے زیادہ شرف والی حدیث یہ ہے، اتنی بڑی حدیث ہے، عظمت والی حدیث ہے۔ آئیے اس کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات کیا ہے، اب ایک ایک بات کر کے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کا اطمینان دلا رہا ہے میں ظلم نہیں کروں گا، نہ دنیا میں تکلیف کے اعتبار سے شرعی، نہ دنیا میں تکلیف کے اعتبار سے قدری، میں ظلم نہیں کرتا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی کو اسی بات کا مکلف بنایا جائے گا جو اس کی استعداد میں ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں کسی انسان پر اگر مصیبت ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے اگر وہ اللہ کی خاطر صبر کرے، تو کوئی ظلم اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نیکیوں کے بارے میں اور گناہوں کے بارے میں، انجام کے اعتبار سے، آخرت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اور وہ بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو وہ نہ ظلم سے ڈریں اور نہ وہ ہضم سے ڈریں۔ اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی طاعت کا اہتمام کرے، نیک اعمال کریں، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا بِزِيَادَةٍ فِي سَيِّئَاتِهِ، کہ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس پہ ظلم ہو جائے کہ اس نے گناہ نہیں کیے تھے اور اللہ نے اپنی طرف سے اس پہ گناہ ڈال دیے، تو یہ بھی ظلم ہے کہ آدمی نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں آ جائے۔ اور
ولا حضم بنقص من حسناته، کہ اس نے نیکیاں کی تھیں لیکن کہہ رہا میں یہ نیکیاں کی تھی تو غائب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کی ہوئی نیکیوں کو برباد کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ نہیں تھے وہ اس پر ڈال دے گا. واقعی وہ نیکیاں حقدار تھیں جزا کی، اور اللہ ضائع کر دے نہیں ہوگا. ہاں ریاکاری سے کرے گا تو ضائع ہوگا، احسان کر کے جتائے گا تو ضائع ہوگا، لیکن نیکیاں واقعی صحیح نیکیاں تھیں وہ ضائع نہیں ہوں گی. اور گناہ نہیں کیے تھے زبردستی اس پر نہیں ڈالے جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا. جیسے کوئی آدمی ہے اس نے بھلائی کی اور اس کا اجر اس کو نہ ملے، نہیں ہوگا. اور اس نے گناہ نہیں کیا تھا زبردستی مجرم بن جائے تو ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا. ابن عباس سے بھی اسی طرح کی تفسیر آئی ہے. وَجَعَلْتُهُ، حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ تو یعنی ایک بات یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. بے فکر رہو، اللہ ظلم نہیں کرے گا، نہ نیکیوں کے معاملے میں نہ گناہوں کے معاملے میں. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. اتنا ہی نہیں کہ ظلم اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ اللہ ظلم کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق ساری مخلوق پر ظلم کو حرام کیا ہے. انسان جو مکلف ہے ظلم نہیں، جنات ظلم نہیں، مت کرو، اللہ نے حرام کیا ہے. تمہارے درمیان ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، دیکھو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا. ظلم کی 3 قسمیں ہیں، اس کو یاد رکھیں. ایک ظلم ہے خالق کے باب میں، اور 2 ظلم ہیں مخلوق کے باب میں. خالق کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ شرک. مخلوق کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ وہ 2 قسمیں ہیں. ایک اپنے پر ظلم، ایک دوسرے پر ظلم. اپنے پر ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے. کیوں؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا حقدار بناتا ہے، جبکہ جنت کا موقع اس کے پاس ہے، جبکہ نعمت اور رحمت کا موقع ہے. گناہ کر کے آدمی اللہ کے عذاب کا حقدار بناتا ہے، تو اپنے خلاف یہ کارروائی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. تیسرا دوسروں پر ظلم، کہ ان کا حق ان کو نہ دے، یا ان کا حق ضائع کر دے، یا ان کی چیز چھین لے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ عزت ہو. اس میں ایسا تصرف کرے جو ناحق ہو. کسی کا مال ضائع کر دیا، کسی کی جان لے لی، یا اس کو زخم پہنچا دیا، یا کسی کی عزت آبرو پر حملہ کیا، یہ ظلم ہے. تو پہلا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. وہ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دینا ہے. اللہ کا حق توحید ہے، عبادت ہے، وہ بندوں کو دے رہا ہے. تو یہ ظلم اللہ کے باب میں ہے، اللہ کے بارے میں. دوسرا اپنے اوپر ہے گناہ. ربنا ظلمنا انفسنا، اسی لیے آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو آدمی جب اللہ کا حکم توڑتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور 3 آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ان کا حق ان کو نہ دینا. یہاں اسی کا ذکر ہے. فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. جب اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، تم کیوں ظلم کر رہے آپس میں ایک دوسرے پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا. ظلم سے ظلمات ہے، اندھیرا ہے، وہ اجالا نہیں ہے. ظلم کرنے والا اندھیروں میں ہوگا، اس پر اندھیری چھائی ہوئی ہوگی. کالک اور اندھیری یہ ظلم کا نتیجہ انجام ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اور بخاری میں بھی دوسرا ٹکڑا اس کا ہے ان الظلم ظلمات یوم القیامہ. تو ظلم مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا. معلوم ہے کہ دین میں عدل کتنا ضروری ہے. ہمارا دین عدل والا ہے، ظلم والا نہیں ہے. کسی پر اس کی جان کے معاملے میں، اس کے مال کے معاملے میں، یا اس کی عزت کے معاملے میں ظلم کرنا سخت گناہ ہے. دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اب یہاں پر 4 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. دوسرے حصے میں 4 چیزوں کو آپ دیکھیں گے. کیا اس میں؟ ہدایت، کھانا پینا، اور اسی طرح سے لباس، اور چوتھے مغفرت. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ہدایت سے محروم ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں.
یہاں گمراہ کہنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، اس اعتبار سے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو گمراہ نہیں ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے پاس رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی کہ کیا حلال کیا حرام، عبادت کیسے کریں، ساری تفاصیل نہیں ہوتی، بس اس کی فطرت ہوتی ہے جو حق کو قبول کرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے الضال کا لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا۔ آپ یہاں گمراہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ گمراہ نہیں کر سکتے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو ہدایت کی راہ سے محروم پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کیا صحیح کیا غلط، جسے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ایسے ہی ہم نے آپ کے لیے اپنی طرف سے اپنے حکم سے ایک روح نازل کی ہے، آپ کی طرف وحی کی ہے، کیونکہ قرآن روح کی طرح ہے، جو انسان جب اس کے دل میں آ جاتا ہے تو حیات اس کے دل کو ملتی ہے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس وحی کو آپ کے لیے ایک نور قرار دیا، ایک نور بنایا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے، اس وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ صراط مستقیم ہی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو۔ آپ اطمینان رکھو، آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ ہدایت کی طرف ہی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو، صراط مستقیم کی طرف ہی راہ دکھاتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، آپ کو نہیں معلوم تھا، تو یہ جو لا علمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا سے تعبیر کیا ہے۔ تو نہ جاننا بھی ایک اعتبار سے راہ سے گم ہونا، نہیں جاننا، راہ نہیں معلوم، تو اس طرح کی حالت بھی یہاں پہ ذکر کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق ینقل معنا التراب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے یوم خندق کے دن، خندق کی جنگ میں نے دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے مٹی منتقل کرتے تھے، مٹی اٹھا کے ڈالتے تھے۔ وہو یقول واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا صمنا ولا صلینا، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، ولا نہ ہم روزے رکھتے نہ نماز پڑھتے ہیں، ہم کو کیا معلوم ہوتا روزہ کس کو بولتے ہیں، ہم کو کیا معلوم ہوتا نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، اللہ کی قسم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہ کلمات کہہ رہے تھے، یہ رجز کے اشعار جو ہیں آپ پڑھ رہے تھے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ہدایت مانگے، اسی لیے سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ، اہدنا الصراط المستقیم۔ آدمی کہے گا اسلام پہ تو آ گیا نا، اب بھی ہدایت، ہاں تو جیسے سانس کا محتاج ہے اس سے زیادہ ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر اللہ کی رہنمائی مسلسل تجھ کو نہ ملے، توفیق تجھ کو نہ ملے، تو ہر دن تیرے سامنے گمراہی کے راستے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے پاؤں پھسل کے تو اس پہ چلا جائے، تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ صراط مستقیم پر جمے رہنا اور ہر قدم صحیح راستے پر ڈالنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ سے ہدایت مانگتا رہے۔ تو یہاں پر یہ بات حدیث سے ملتی ہے کہ آدمی اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ ہدایت دیتا ہے، مانگنے والے کو دیتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، کھانا مانگو میں کھلاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ انسان یہ نہ سمجھے میرا بزنس ہے، میری دکان ہے، میرے کھیت ہیں، میرے باغات ہیں، سب ہے میرے پاس، یہ بھی مانگنا، سامنے کھانا ہے وہ بھی مانگنا اللہ سے۔ ایک انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کا محتاج سمجھے، اللہ نہیں کھلائے گا تو میں نہیں کھا سکتا۔ بعض اوقات سامنے پلیٹ رکھی ہوتی، ہارٹ اٹیک آیا گیا، سامنے کا کھانا چاہ رہا تھا، بڑی چاہت سے بنوایا تھا اس کے لیے، مر گیا، نہیں کھا سکا ہو، اللہ نے اس کے لیے مقدر نہیں کیا تھا، اللہ نے مقدر نہیں کیا تھا۔ بعض اوقات آدمی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، پھنس گیا حلق میں، مر گیا، منہ میں سے نکالتے ہیں نہیں تھا تیری تقدیر میں، تو مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا۔ آدمی چاہے کتنا بھی کمانے والا کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ رزق کے معاملے میں اللہ کا محتاج سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
جہاں دیکھیے پچھلے اس میں ہدایت آئی، ہدایت کے ساتھ جسم کی بقا کے لیے کھانا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا، کہا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ کیسا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو ہدایت کے بعد کس کا ذکر کیا؟ کھانے پینے کا. تو انبیاء بھی اپنے آپ کو پینے میں اللہ کا محتاج مانتے تھے. آدمی یہ نہ کہ کھانا بھی کیا، اس کو بھی بڑی نعمت ماننا، کیا مطلب چھوٹی چیز ہے نا، چھوٹی چیز ہے، مر جائے گا نہیں ملے گا کھانا. تو جیسے انسان کے قلب کی بقا کے لیے، حیات کے لیے ہدایت ہے، ویسے انسان کے جسم کی بقا کے لیے طعام و شراب ہے، کھانا پینا ہے. دونوں چیزیں اللہ نے عطا کی، لیکن مقدم کس کو رکھا؟ یہ بھی غور کیجئے، ہدایت کو کھانے پینے پر پہلے مقدم رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرے لیے زیادہ ضروری ہے کھانے پینے سے. ہدایت کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے. یہ بھی یہاں پر سیکھنے کی چیز ہے. تو یہ سورہ شعراء میں بات ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. سورہ عنکبوت آیت نمبر 60. کتنے جاندار زمین پر ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جاندار ایسے ہیں زمین پر جیتے ہیں، بستے ہیں، جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں لے کر چلتے ہیں. لا تحمل رزقها، ان کے پاس ان کا رزق سنبھال کے رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، نہ لے کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ یرزقها، ان تمام مخلوقات کو اللہ رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی اللہ دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، تم کو بھی دیتا ہے. ہاتھی کتنا کھاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جنگل میں دیتا اس کو. آج مثال دی جاتی، بھائی کوئی ہاتھی فری میں بھی دے تو مت لو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فری میں آ رہا ہے، لیکن اس کا کھلانا چاہ رہا، کتنا زیادہ خرچہ ہوگا اس میں، مصیبت میں پڑ جائے گا، اور رکھنے کی جگہ کا کرایہ الگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھی، ویل مچھلی سے لے کے سمندر میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، زمین پہ کتنی مخلوقات ہیں، سب کو پال رہا اور کبھی کم نہیں ہوتا ہے. یہ تو انسان ہے جو روک کے رکھتا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ جس کو چاہے کم کرتا ہے سزا کے طور پر یا امتحان کے طور پر، یہ ہوتا ہے. لیکن دنیا میں کم نہیں ہے، اللہ نے بقدر حاجت سب یہاں پر ڈال رکھا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. بتوں کو، قبروں کو جا کے رزق کے لیے تم پکار رہے ہو، ان سے امیدیں باندھ رہے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق مانگو. وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی اختیار کرو اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، یاد رکھو ایک دن پلٹ کے تم کو اسی کے پاس جانا ہے. کیا کہا؟ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اپنا رزق اللہ سے طلب کرو. درگاہوں پہ جا کے ناڑے باندھنا، گھر میں تصویر باباؤں کی لٹکانا، علی با تاجیم ہے خواہ وہ لگانا، یہ طریقہ رزق کا نہیں ہے. رزق کا طریقہ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق اللہ سے طلب کرو، بندہ اللہ سے رزق مانگے. تو یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 ہے. پھر فرمایا حدیث کا ٹکڑا، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب لباس سے عاری ہو، نئی کپڑے. کیسا پیدا ہوتا ہے انسان؟ سوٹ بوٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسا پیدا ہوتا ہے؟ ننگا، برہنا، کپڑے نہیں، مال فوراً سینے سے لگا دی، اس کو صاف کر کے ڈاکٹر دیتے، لو تمہارا بچہ ہے. کپڑا پہلے لے کے جانا پڑتا ہے، لپیٹ کے اس کو دیتے ہیں نرم کپڑے کے اندر، لو. برہنا پیدا ہوتا ہے، گھبرایا ہوا، سہما ہوا، بھوکا، ماں فوراً اپنے سینے سے اس کو لگاتی ہے. کوئی لباس نہیں، ایک دم گندا. کیسا بچہ پیدا ہوتا ہے؟ صاف کرتے اس کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں. تم میں سے سب کے سب لباس سے محروم ہو، اور سوائے اس کے جسے میں پہناؤں تو تم اس سے لباس مانگو. آخرت کا بھی لباس. آدمی کیسا پیدا ہو؟ حفاتن عراتن غرلا، حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن،
اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، برہنہ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ جس کو لباس دے گا عزت والا اس کو ملے گا، اور جس کو چاہے گا پھر تارکول کا، اور جس کو چاہے گا سارے گندک کا لباس اللہ پہنائے گا، عزت والا ہے ذلت والا. تو یہ سوائے اس کی جسے میں پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو، دنیا کا بھی آخرت کا بھی میں تمہیں پہناؤں گا. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورہ اعراف آیت نمبر 26. کہا اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، تم کو لباس دیا، یواری سوآتکم، جو تمہاری چھپانے کی جگہوں کو چھپاتا ہے. کتنا شرمندہ ہوگا اگر آدمی کے پاس لباس نہ اور بازاروں میں چلنا پڑے اس کو، کتنا شرمندہ ہوگا اگر لباس ہی نہ اس کے پاس. یواری سوآتکم، تمہاری چھپانے کی جگہوں کو چھپاتا ہے. وریشا، اور اتنا ہی نہیں کہ بس چھپاتا ہے، زینت بھی تمہارے لیے ہے. وریشا، یہ لباس تمہارے لیے زینت ہے. شادی کے دن دولہا بن کے بیٹھتا ہے، دوسرے کی شادی میں اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، عید کے دن اچھا تجمل اختیار کرتا ہے، اور اچھی بات ہے. تو یہ تمہارے لیے نہ صرف یہ کہ ستر ہے، تمہارے لیے زینت بھی ہے. اللہ نے تم کو لباس دیا ہے، تمہاری عزت ہے یہ. اور یعنی یہ لباس اللہ سے مانگو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اس میں سے حدیث میں سے ہر ٹکڑا ایسا ہے جو خود ایک باب ہے، لیکن ہم جلدی ان ٹکڑوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ باتیں ہماری مکمل ہو، بہت زیادہ طویل سلسلہ نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم استر عورتی و آمن روعتی. اللہم استر عورتی، اے اللہ میری چھپانے کی جگہوں کو چھپا دے، یا اے اللہ میرے اوپر ستر کا پردہ ڈال دے. اللہم استر عورتی و آمن روعتی، اور اے اللہ میرے خوف سے مجھ کو امن دے دے. مجھ کو ایسی چیزیں جو انسان کو خوف زدہ کریں، اے اللہ مجھ کو ان چیزوں سے امن دے. و آمن روعتی، امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. شیخ الالبانی نے اس کو صحیح الجامع صغیر میں ذکر کیا ہے 1262. تو اللہ مستر عورتی، عورہ چھپانے کی جگہ کو کہتے ہیں. اللہ چھپا دے انسان کے نہ صرف جسم بلکہ اس کے عیوب بھی تو اللہ چھپاتا ہے. پردہ ڈال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنے عیوب ہمارے اندر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مخلوق سے ان کو چھپائے رکھتا ہے، ہماری عزت بچائے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ستیر ہے، بندوں کے عیوب کو ان کو چھپاتا ہے، اور بندے کے جسم کو بھی چھپانے کے لیے اس نے لباس دے رکھا ہے. کہا تم مانگو، بلکہ جنت کا لباس، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت میں ان کا لباس ہوگا ریشم والا، وہ بہترین لباس پہنیں گے. وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو، خطا کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں وہ ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بلکہ کرتا ہے. فَاسْتَغْفِرُونِي، تو تم مجھ سے ہی مغفرت مانگو، مجھ سے مغفرت کی دعا کرو. اغفر لکم، وعدہ ہے کہ میں تمہاری مغفرت کروں گا. اس میں انسان کے بارے میں بتایا تم خطا کار ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے. مانگو معافی، بھاگو مت، معافی مانگو، اور اپنے آپ کو پاک مت سمجھو. نہیں کرتا میں غلطی کچھ بھی، کرتا تو بہت کرتا، مانتا نہیں. تو غلطی مان، اللہ کے آگے اعتراف کر، اپنی تقصیر کا اعتراف کر، اور اللہ سے امید رکھ، مایوس مت ہو. اللہ سے معافی مانگ، استغفار کر، بھاگ مت اللہ سے، گھمنڈ مت کر اللہ کے مقابلے میں، پاک مت سمجھ اپنے آپ کو. فلا تزکوا انفسکم، معافی مانگ اللہ سے. اغفر لکم، میں ضرور تیری مغفرت کروں گا، تم سب کی مغفرت کروں گا. یہاں پر مغفرت کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنا ہاتھ رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار دن میں توبہ کر لے. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی جگہ سے نکلے. سورج جہاں غروب ہوتا ہے وہیں سے واپس سے
اللہ سورج طلوع کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، تو یہ یعنی قیامت کا دن آ جائے تو رات کا گناہ گار دن میں توبہ کر لے. یعنی بہت سارے گناہ ایسے ہیں جسے رات دن گناہ کرتے ہو. بعض تو وہ لوگ ہیں جو رات میں بھی کرتے دن میں بھی کرتے، بعض وہ لوگ ہیں جو دن میں نیک ہیں لیکن رات میں گناہ کرتے ہیں، یا جو موقع دیکھ کر رات میں گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ زناکاری ہو، چوری ہو. بعض لوگ دن میں گناہ کرتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں. تو رات کے گناہ گار بھی ہیں، دن کے بھی ہیں، بعض دونوں حالتوں میں گناہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رات میں بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور دن میں بھی، تاکہ بندہ کسی نہ کسی حال میں دن میں یا رات میں اللہ سے توبہ کرے. ایسا نہ ہو کہ رات میں گناہ کیا اور توبہ نہیں کر سکا، رات میں بھی توبہ کر سکتا ہے. دن میں گناہ کیا، دن میں بھی توبہ کر سکتا ہے. رات دن اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ بندہ توبہ کرے. کس کے لیے ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. جو حدیث میں نے بیان کی مسلم کی ہے. کیوں ایسا کرتا ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے؟ کیوں یہ رجوع نہیں کرتے؟ کیوں یہ واپس گناہوں کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ نہیں آتے؟ کیوں یہ توبہ نہیں کرتے؟ کیوں یہ اللہ سے مغفرت کی دعا نہیں کرتے؟ کیوں یہ اللہ سے استغفار نہیں کرتے؟ کیوں نہیں؟ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب کوئی گناہ والا نہیں تھا تب بھی اللہ غفور تھا، جب کوئی مخلوق رحم کے لیے نہیں تھی تب بھی اللہ رحیم تھا. اور اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کسی کی رحمت نہیں، اور اللہ سے بہتر معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا کوئی نہیں. کیوں توبہ نہیں کرتے یہ؟ کیوں استغفار نہیں کرتے یہ؟ کیوں واپس پلٹ کے نہیں آتے؟ اس سورہ المائدہ کی آیت نمبر 74 ہے، 74. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت یعنی مغفرت کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر آیت نمبر 53. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ میرا پیغام بندوں تک پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے ہی خلاف حدیں پار کر دیں، اپنے ہی خلاف حدیں پار کر دی، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. بہت پاپ کیے تم نے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو چاہیں تو سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ جو حصہ ہے اس میں یہ معلوم ہوا، 4 چیزیں بیان کی. ہدایت اللہ دیتا ہے، کھلاتا پلاتا اللہ ہے، لباس دینے والا اللہ ہے، عزت بچانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی ہے جو گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے. یہ 4 چیزیں تم مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا میں تمہیں یہ دوں گا. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. میں سمجھتا ہوں اگلا جو حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے، اور یہ آخر کی کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کر کے پھر حدیثیں ہم دیکھیں گے. بعض حدیثیں بہت چھوٹی ہیں جن میں زیادہ باتیں نہیں ہیں، ان کو اختصار سے ہم دیکھیں گے. یہ حدیثیں کا بعض ایسی ہیں جو بہت طویل ہیں، زیادہ مواد ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہو سکتا ہے ایک درس میں مکمل نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.